کے ہم نے قواعد پڑھ لی تھی، اور پھر ہم نے محموز کے بعد معطل الفا جس کو مثال کہتے ہیں، مثال کا بھی ایک قاعدہ کل پڑھا تھا جس کا نام تھا یعید والا قاعدہ، اور قاعدہ یہ تھا کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ لفظی کے درمیان آئے، کسرہ عین کے درمیان آئے، ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان آئے، یعنی عین کلمہ اس کے بعد ہو اور وہ مکسور ہو، تو وہ واو گر جاتی ہے اور مضارع کی اتباع میں امر سے بھی گرا دیتے ہیں۔ مثال اس کی تھی یو ایدو سے یا ایدو، دیکھو یو ایدو واو علامت مضارع مفتوح یو اور کسرہ عین کسرہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد عین کلمہ ہے مکسور، اس کے درمیان واو آئی ہے تو واو گر گئی، یو ایدو سے یا ایدو پڑھا۔ اسی طرح یو زینو سے یا زینو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ باب فاتحہ سے اگر لفظ آئے جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہوتا ہے، اگر باب فاتحہ سے آئے تو پھر کسرہ کی شرط نہیں ہے، پھر علامت مضارع مفتوح کے بعد آئے گی، باب فاتحہ ہے تو واو گر جائے گی، جیسے یو ہابو سے یا ہابو، اور اسی طرح یو زاؤ سے یا زاؤ۔ اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ مضارع کی اتباع میں امر سے بھی گر جائے گی، مضارع کی اتباع میں امر سے بھی گر جائے گی، تو یا ایدو کا جو مضارع بنتا ہے اد امر حاضر معروف، اب اد تھا اس سے بھی واو گر گئی، اور یو ہابو اس سے جب امر حاضر معروف بنائیں گے تو اب حب بنتا تھا، اب حب واو گری، پہلے حمزہ کی ضرورت نہ رہی تو حب پڑھتے ہیں اس کو۔ یو زاؤ سے بنتا ہے تو اب زا بنتا تھا، زا پڑھتے ہیں اس کو، واو گری حمزہ بھی گر گیا تو زا۔ اب یہ دوسرا قاعدہ ہے ایداتن والا قاعدہ، ایداتن والا قاعدہ، قاعدہ یہ ہے کہ مثال واوی کا مصدر، مثال واوی ہو، یعنی فا کلمہ میں واو ہو، فا کلمہ میں واو ہو، کیونکہ مثال واوی کہا ہے نا، تو واوی یعنی جس کے حروف اصلیہ میں واو ہو، مثال ہے تو فا کلمہ بن گیا، عین ہوتا تو اجوف، لام اگر لام کلمہ میں ہوتا تو ناقص، تو مثال واوی یعنی فا کلمہ میں واو ہو، اس کا مصدر جب فعلن کے وزن پر ہو، مثال واوی کا مصدر جو فعلن کے وزن پر ہو، مثال واوی کا مصدر جو فعلن کے وزن پر ہو تو اس کی واو گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہو، مثال واوی کا مصدر ہو، فعلن کے وزن پر ہو، اور اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہو، مضارع میں بھی تعلیل ہوئی ہو، تبدیلی ہوئی ہو، تو اس کی وہ واو گر جاتی ہے، اور اس کے عوض میں یعنی اس واو کی جگہ پر اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں، اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں۔ دیکھیں جیسے وعدہ یعیدو، اس سے مصدر بنتا تھا وعدن، اس سے مصدر بنتا تھا وعدن، مثال واوی کا مصدر ہے اور فعلن کے وزن پر ہے تو یہ بنتا ہے وعدن، فعلن۔ اب اس کے چونکہ فا کلمہ میں یہ واو ہے تو یہ واو گر گئی، اور پھر عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتحہ دے دیتے، عین کلمہ کو فتحہ، عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتح، اور عین کلمہ کو فتح بھی دیا جا سکتا ہے، عین کلمہ کو فتحہ یا کسرہ، اکثر کسرہ ہے، کبھی کبھی فتح بھی دے دیتے ہیں، اور لام کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں، مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ دیکھیں وعدن،
یہ لفظ تھا ایداتن، اصل میں وعدن تھا، چونکہ فعلن کے وزن پر ہے، یہ مصدر ہے، اس کی واو گرا دی۔ اب آگے جو عین تھا یہ عین کلمہ ہے، دوسرا ہے نا، پہلا واو عین دال، واو فا کلمہ، عین عین کلمہ، اور دال لام کلمہ۔ تو یہ عین جو ہے عین کلمہ ہے، اس پر کسرہ، اور آگے دال لام کلمہ ہے، اس پر فتحہ۔ تو ایدا، ایدا تن، آخر میں گولتا آ گئی، وہ اس واو کی جگہ پر جس واو کو حذف کیا ہے۔ اسی طرح زیناتن، زیناتن، یہ یو زینو جو پڑھا تھا ہم نے، اس سے جو کہ مضارع میں بھی واو گر گئی ہے، تو مصدر سے بھی وزنن تھا، مصدر وزنن، وزنن، وزینا یازینو وزنن تھا، تو یہ واو گر گئی، اور زال عین کلمہ ہے، اس کو کسرہ، اور نون جو ہے وہ لام کلمہ ہے، اس کو فتحہ دیا، تو کیا پڑا؟ زیناتن، زیناتن، زیناتن۔ البتہ میں نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی عین کلمہ کو بھی فتحہ دے دیتے ہیں، ویسے تو ہے عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتحہ، لیکن کبھی کبھی عین کلمہ کو بھی فتحہ دے دیتے ہیں، اس کی مثال ہے وسعن، وسعن۔ اب واو سین عین، یہ اس کے رفع اصلی ہے نا، تو واو فا کلمہ میں آ گئی ہے، تو اس قاعدے کے تحت واو کو حذف کر دیا۔ اب پڑھنا تھا سیاتن، چونکہ عین کلمہ کو کسرہ دیتے اور لام کلمہ جو عین ہے اس کو فتحہ دیتے، تو کیا پڑھتے؟ سیاتن، لیکن اس کو ساعتن بھی پڑھتے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ اس کو فتحہ دے دیا جائے، تو کبھی کبھی اس کو فتحہ بھی دیا جاتا ہے، تو ساعتن یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہبن، وہبن، تو اس میں فعلن کے بدن پر ہے، واو ہے فا کلمہ میں، مصدر میں واو گر گئی، ہا جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دیا، با لام کلمہ ہے اس کو فتح دیا، تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہیباتن۔ تو اور یہ فتحہ کب دیتے ہیں؟ جب مضارع مفتوح العین ہو، جب مضارع مفتوح العین ہو تب فتحہ دیتے ہیں، ورنہ اصل میں کسرہ ہی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کبھی کبھی فتحہ دیتے ہیں، وہ کبھی کب دیتے ہیں؟ جب مضارع مفتوح العین ہے، تو پھر جو ہے وہ فتح بھی دے دیتے ہیں، یعنی کسرہ دینا بھی ٹھیک ہے، فتح بھی دے دیتے۔ تو جیسے مثال ہے وسعن سے سیاتن پڑھو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ساعتن پڑھو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہو گیا فعل عیدتن والا قاعدہ، کہ مثال واوی کا مصدر، مثال واوی کی بات میں نے سمجھا دی ہے کہ جس کے فا کلمہ میں واو ہو، یہ ہے مثال واوی، جس کے فا کلمہ میں واو ہو۔ مثال واوی کا مصدر جو فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کی واو گر جاتی ہے، اور اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں، اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں۔ جیسے وعدن، واو گری، عین کو کسرہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ابھی، پھر عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، لام کلمہ کو فتحہ۔ وعدن تھا تو عین کلمہ، عین کو کسرہ، دال کو فتحہ، ایدا تن، آخر میں گول تا اس کے عوض میں آ گئی۔ تو ہر مثال واوی کا مصدر جو فعلن کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو، تو وہ واو گر جاتی ہے، اور اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں، اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں، اور پھر عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں۔ البتہ اگر مضارع مفتوح العین ہو، اگر مضارع مفتوح العین ہو تو پھر فا کلمہ کو فتحہ، عین کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں، یعنی اگر مفتوح العین نہیں پھر تو کسرہ ہی آئے گا، اگر مفتوح العین ہے تو پھر فتح بھی آ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہے، یہ نہیں کہ لازمی فتح ہی آئے گا۔
اصل گویا کہ کثرہ دینا ہی ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا. دیکھیں اس کی مثالیں اس نے دی ہیں. پہلے وعدن سے عیداتن، وزنن سے زینتن. ٹھیک ہے، یہ زینت عرشی ہی، یہ وہ حدیث میں بھی ہے. اسی طرح وہبن سے ہباتن، اور جب مضارع مفتوح العین ہو تو واسع یوسع، اس سے وسعن، وسعن اس سے ساعتن بھی پڑھ لیتے ہیں اور سعتن بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے میزان والا قاعدہ. اور یہ دونوں قاعدے، اگلا اور یہ قاعدہ، یہ ایک ہی قاعدہ ہے، اس کو دو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا موقن والا قاعدہ اور میزان والا قاعدہ ایک ہی قاعدہ ہے، اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ واو یا یا ساکن ہو، مدغم نہ ہو، یہ اس کا ادغام نہ ہو رہا ہو. واو یا یا ساکن ہو، مدغم نہ ہو، اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو. واو یا یا ساکن ہو، میں دونوں اکٹھے کر رہا ہوں، اگلا قاعدہ بھی یہ قاعدہ بھی، ورنہ اس نے واو کو الگ کیا ہے، یا کو الگ کیا ہے. تو واو یا یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، مدغم نہ ہو، اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو. یعنی اگر واو ہے تو پیچھے کسرہ ہو، اور اگر یا ہے تو پیچھے ضمہ ہو، یہ مخالف ہے. ٹھیک ہے، اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، تو واجب ہے اس واو اور یا کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. تو واجب ہے اس واو اور یا کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. مثال دیکھتے ہیں. یہ میزان لفظ جو ہے، میزان، کیونکہ اصل میں تو واو ہے نا، وزن لفظ، تو میزان میں تو ہمیں یا نظر آ رہی ہے، واو نہیں ہے. تو اصل میں تھا موزان، واو تھی، موزان، مفعال کا وزن ہے، اسم اعلیٰ کا وزن کرنے کا آلہ. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم اعلیٰ مفعال کے وزن پر آتا ہے. موزان، مفعال. تو اب دیکھیں یہ واو ساکن ہے، مدغم نہیں ہے، اس کا ادغام تو نہیں ہو رہا، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، یہ اس کے مخالف ہو گیا. واو ساکن غیر مدغم، اس سے پہلے کسرہ. تو واجب ہے اب اس واو کو ما قبل کی حرکت کسرہ کے مطابق حرف علت یا سے بدل دیں. تو کیا پڑھتے ہیں؟ میزان، میزان. اسی طرح لفظ ہے مویقین، ای کانا، ای کانا باب فعال ہے، ای کانا یو یقینو، یو یقینو بنتا تھا، اسی سے اسم فاعل بنے گا مویقین، مویقین اسم فاعل، مویقین. اب یا ساکن، ما قبل کی حرکت دیکھیں، ضمہ پیش ہے، مخالف ہے اس کے، یا کے مطابق تو کسرہ ہے. تو اس یا کو بھی ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا، تو واو سے بدل گیا، ہو گیا موقن، موقن. اسی طرح یسیرو، یکرمو کے وزن پر بنے گا یسیرو، ای سارا سے، ای سارا یسیرو. تو دیکھیں دو یا جو اکٹھی ہو رہی ہے نا، یہ دوسری یا ساکن ہے اور اس کے ماقبل ضمہ ہے، مخالف. تو اس دوسری یا کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا، ہو گیا یو سیرو، یو سیرو. تو یہ قاعدہ ہے میزان والا قاعدہ، بہت معروف قاعدہ ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. واو یا یا ساکن ہو، میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے دونوں قاعدے اکٹھے کیے، الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب واو یا ساکن ہو، مدغم نہ ہو، اور ان کے ما قبل کی حرکت مخالف ہو، یعنی واو ہے تو پیچھے کسرہ ہو، اور یا ہے تو پیچھے ضمہ ہو، ما قبل کی حرکت مخالف ہو، تو واجب ہے
اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. تو دیکھیں اگر وہ یا ہے ما قبل ضمہ ہے تو وہ واو سے بدل جائے گی. اگر واو ہے اور ما قبل کسرہ ہے تو وہ واو سے بدل جائے گی. یا واو بن جائے گی، واو یا بن جائے گی. مثال میوزانن، میوزانن واو ہے، یا بن گی میزانن. اور میقینن ایقانا یو یقینو، یو یقینو بھی مضارع یو کینو بن گیا کیونکہ یا ہے ساکن ہے ما قبل ضمہ ہے تو واو کر دیا یو کینو. اسی طرح میقینن اسی سے اسم فاعل وہ بھی کیا بن گیا موقنن. تو یہ قاعدہ ہے واو یا ساکن ہو، مدغم نہ ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو واجب ہے اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. جی یہ آج کا دوسرا قاعدہ ہو گیا میزانن والا قاعدہ. تیسرا قاعدہ ہے اتقادا اتسارا والا قاعدہ. قاعدہ یہ ہے وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو، باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو اور اصلی ہو، اور اصلی ہو، باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے اور اصلی ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو تا سے بدل کے تا کا تا میں ادغام کر دیں. کیونکہ باب افتعال میں فا کلمہ کے بعد باب کی تا آتی ہے. یہ آپ نے علامت پڑھی تھی باب افتعال کی، فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ. فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ، یہ باب افتعال کی علامت آپ نے پڑھی تھی. تو قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے اور اصلی ہو، یہ شرط ہے اصلی ہو، تو واجب ہے اس واو اور یا کو تا کر دیں. جب تا کریں گے تو ایک یہ تا ہوگی، ایک تا باب افتعال کی ہوگی، دو تائیں اکٹھی ہوگی تو پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے. مثال ہے اتقادا، اتقادا اصل میں تھا قرآن مجید میں ہے کلما اوقدو، اوقدو واو ہے اس میں، ٹھیک ہے. وقودہ الناس اس میں دیکھیں لفظ وہی ہے واو قاف دال، تو جس میں واو قاف دال اس کے حروف اصلی ہیں. تو اتقادا اصل میں تھا ایو تاقادا، ایو تاقادا. باب افتعال کی تا ہے، واو سے پہلے حمزہ ہے تو ایو تاقادا. اب باب افتعال کے فا کلمہ میں واو آ گئی، افتعال فا کی جگہ پر واو. باب افتعال کے فا کلمہ میں واو آ گئی، اس واو کو تا کیا اتتاقادا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا اتتاقادا. اتتاقادا اس کا نام ہے اتتاقادا اتسارا والا قاعدہ. اور دوسری مثال اتسارا ہے، وہ اصل میں تھا ایتسارا، ایتسارا. تو اس میں ایتسارا باب افتعال کے فا کلمہ میں یا تھی، اس یا کو تا کیا، تا کا تا میں ادغام کیا تو ہو گیا اتسارا. تو بس شرط کیا ہے اصلی ہو. اگر وہ واو اور یا اصلی نہ ہو، اس کی مثال ہے اعتمارا، اعتمارا. آمارا سے نا باب افتعال بنائیں تو کیا بنے گا اعتمارا. اب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، دوسرے حمزہ کو ایمانن والے قاعدے سے یا سے بدلیں گے تو کیا پڑھیں گے ای تامارا، ای تامارا. اب دیکھیں باب افتعال کے فا کلمہ میں یا آ گئی ہے ای تامارا، یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ میں ہے لیکن تا نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ تو حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، یہ تو اصل میں حمزہ تھا جو حمزہ تا بن گیا ہے. اسی لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ اصلی ہو.
وہ واو اور یا اصلی ہو. ہاں ایک لفظ ایسا ہے اس میں اصلی نہیں ہے پھر بھی بدل جاتی, وہ ہے اتخذ یتخذ. اتخذ یتخذ یہ لفظ شاذ ہے, اسے کہتے ہیں شاذ ہے, یہ خلاف قاعدہ ہے, قاعدے کے مطابق یہ نہیں ہے. قاعدہ یہ تھا کہ یہ نہ بدلتی, کیونکہ اتخذ اصل میں تھا اتخذ. اتخذ دو حمزہ تھے, ایمان والے قاعدے سے ہم نے اس کے دوسرے حمزہ کو یا سے بدلا اتخذ. تو اب اس کو اتخذ تا کر کے ادغام کرتے ہیں, حالانکہ یہ یا اصلی نہیں ہے, یہ تو حمزہ سے بدلی ہوئی ہے. جیسے ای تامارا میں قاعدہ جاری نہیں ہوا, ای تاخذہ میں بھی جاری نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ لفظ خلاف قاعدہ ہے باوجود اس کے کہ اس میں یا اصلی نہیں ہے پھر بھی یہ تا سے بدل جاتی ہے, یہ شاذ ہے. ایک ہی لفظ ایسا ہے اتخذ یتخذ. تو اسی لیے ہم اس قاعدے کے آخر میں لکھ لیتے ہیں نوٹ, اتخذ یتخذ شاذ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس قاعدے کے مطابق نہیں آتا. تو قاعدہ پھر دوہرا دیتا ہوں. آج کے سبق میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے اداتن والا قاعدہ, دوسرا قاعدہ پڑھا ہے میزان والا قاعدہ, اور یہ تیسرا قاعدہ ہے اتخذ اتصر والا قاعدہ. قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے اور اصلی ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دے. جیسے ابتقدہ سے اتقدہ, ای تاثرہ سے اتسرا. شرط یہ تھی کہ اصلی ہو, اس لیے ای تامارا اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ اس کی یا اصلی نہیں ہے. تو پھر سوال تھا اتخذہ میں کیوں جاری ہو گیا, اس کی یا بھی تو اصلی نہیں ہے. کہتا ہے وہ شاذ ہے, وہ لفظ الگ ہے, ایک الگ یاد کر لو کہ لفظ اتخذہ میں اصلی نہیں ہے پھر بھی وہ تا بن جاتی ہے, وہ شاذ ہے. جی بیٹا یہاں تک آپ کے یہ مثال کے قاعدے بھی ہو گئے. تو دیکھیں کتنے ہو گئے, صرف 4 قاعدے, اتنی بات ہے ساری. تو مثال کے صرف اتنے 4 قاعدے ہیں جن کے تحت تبدیلی ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو دیکھ لیں آج کے سبق میں پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا اداتن والا قاعدہ, اس سے پہلے پڑھا تھا یعیدو والا قاعدہ, پہلا قاعدہ تھا. دوسرا اداتن والا قاعدہ پڑھا, تیسرا میزان والا قاعدہ پڑھا, اور چوتھا ہم نے اتخذ والا قاعدہ پڑھا. انہوں نے 5-6 بنائے ہیں لیکن 2 قاعدے ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں. ہم نے کہا وہ 2 ہی قاعدے ہیں, ایک ہی قاعدہ ہے, تو اس طرح 4 بن گئے. چاروں میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. پہلا قاعدہ ہے اداتن والا قاعدہ, ہر وہ واو جو مثال واوی کے فا کلمہ میں, وہ جو مثال واوی میں ہو اس کے فا کلمہ میں ہو, ٹھیک ہے. اداتن والا قاعدہ مثال واوی کا مصدر, مثال واوی کا مصدر جو فعل کے وزن پر ہو, مثال واوی کا مصدر جو فعل کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو تو وہ واو گر جاتی ہے, اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں اور پھر عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتحہ دے دیتے. البتہ اگر مضارع مفتوح العین ہو یعنی اس پر فتح ہو تو پھر عین کلمہ کو فتحہ بھی کبھی دے دیتے ہیں. ایک قاعدہ مکمل ہو گیا. یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے میزان والا قاعدہ, وہ واو اور یا جو ساکن ہو مدغم نہ ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت مخالف ہو, واو ہے تو کسرہ ہو, یا ہے تو ضمہ ہو, تو واجب ہے اس واو اور یا کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. تیسرا قاعدہ ہے اتخذ اتصر والا قاعدہ, وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے اور اصلی ہو تو واجب ہے اس کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دے. یہاں تک یہ قاعدے آپ کے مثال کے مکمل ہو گئے. اب آگے ہے اجوف. جوف اصل میں کہتے ہیں پیٹ کو, جوف پیٹ کو کہتے ہیں. تو پیٹ کہاں ہوتا ہے, انسانی جسم کے درمیان میں, نیچے ٹانگیں ہیں اوپر والا حصہ, تو درمیان میں پیٹ ہے. تو ایسے ہی عین کلمہ جو ہے وہ کلمے کے پیٹ میں درمیان میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو اجوف کہتے. تو چونکہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں. تو اجوف کیا ہوا, جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو, واو یا. تو اس کے قواعد, اس کا پہلا قاعدہ ہے قالا والا قاعدہ, بہت معروف قاعدہ ہے, سب سے زیادہ استعمال ہونے والا.
قاعدہ یہ ہے وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، فتح ہو ما قبل، وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں. وہ واو اور یا جو مفتوح ہو اور اس کا ما قبل واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں. جیسے قاوالا، قاوالا، یہ دیکھیں ناسارا ینسرو، اس کے مطابق بنتا تھا قاوالا یقولو، کیونکہ قول ہے نا، آپ کو واو نظر آ رہی ہے تو قالا میں کہاں گئی واو؟ واو تو ہونی چاہیے. تو اصل میں تھا قاوالا، قاوالا بایا آ، با آ جو بولتے ہیں نا با آ، اس میں تھا بایا آ، کیونکہ اس کا مصدر پڑھیں گے تو بئی ان آتا ہے، جمع اس کی بیو آتی ہے، یا اس میں آتی ہے، تو با ہمیں تو یا نظر نہیں آ رہی، تو اس میں تھا بایا آ. تو دونوں میں دیکھیں واو اور یا متحرک ہیں، دونوں میں اتفاقاً زبر ہے. نہ بھی زبر ہوتی تو اس کی مثال ہے خاویفا، خاویفا، دیکھیں واو ہے اس پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے. تو متحرک ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، مسئلہ نہیں ہے، متحرک ہے، ماں قبل مفتوح ہو. تینوں میں تین مثالیں ہم نے دی ہیں، قالا، با اور خافا. قاوالا، بایا، خاویفا. خاویفا واو متحرک ما قبل مفتوح، بایا یا متحرک ما قبل مفتوح، قاوالا واو متحرک ما قبل مفتوح. تو وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں. تو لہذا قابالا سے قالا پڑھتے ہیں، بایا آ سے با آ پڑھتے ہیں، اور خاویفا سے خافا پڑھتے ہیں. لیکن اس میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ شرطیں ہیں. یہ قاعدہ جو ہے کب جاری ہوتا ہے؟ جب کچھ شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک، وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ، اگر فا کلمہ میں ہوگی نا تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اگر وہ واو اور یا فا کلمہ میں ہوگی تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا. مثال اس کی ہے توسط، توسط، دیکھو تفعل، وزن کرو، یہ تا تو زائدہ ہے تو واو کہاں آئی؟ فا کلمہ کے برابر. لہذا توسط میں حالانکہ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن اس کو یا سے نہیں، اس کو الف سے نہیں بدلیں گے. اسی طرح تیقظ، تیقظ اسی طرح ہے، یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو. لفیف کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف علت ہیں، جس میں دو حرف علت ہوں لفیف کہتے ہیں. مثال اس کی ہے طوا، طوا، اس کا وزن کرو طاوا یا فعلا. یہ جو واو ہے وہ دیکھیں کہاں ہے؟ عین کلمہ میں. وہ کہاں ہے؟ عین کلمہ میں، طاوا یا فعلا. تو اس واو میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یا میں ہو گیا. دیکھیں طاوا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا طوا، لیکن واو بھی تو متحرک ہے، واو کا ما قبل طوا بھی تو مفتوح ہے، اس کو نہیں بدلیں گے کیونکہ پھر تو دو ساکن کٹھے ہو جائیں گے. پہلے یا الف بنی ہے وہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن کٹھا ہو جائے گا، اس لیے قاعدہ جاری نہیں ہوگا. تو وہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو. وہ واو اور یا الف تثنیہ یا الف جمع سے پہلے نہ ہو. اگر الف تثنیہ یا الف جمع سے پہلے ہوئی تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا. وہ واو اور یا الف تثنیہ یا الف جمع سے پہلے نہ ہو. مثال اس کی ہے دعا، دعا وا، دعا یدعو جو ہے نا، اس کا تثنیہ آتا ہے دعا، دعا وا، دعا وا. حالانکہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آگے الف تثنیہ آ رہا ہے دعا وا الف، اس لیے اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اور اسی طرح اس نے جمع کی مثال دی ہے راحا یاتن، راحا یاتن، راحا یاتن، راحا
یا متحرک ماقبل ہا مفتوح ہے لیکن آگے الف جمع کا آ رہا ہے، اس لیے قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ آساوانی میں واو الف تسنیہ سے پہلے ہے، قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اور وہ واو اور یا اس کی حرکت عارضی نہ ہو، اس کی حرکت عارضی نہ ہو، اگر عارضی حرکت ہوگی تو بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے لوستطعنا، دیکھو یہ لوستطعنا واو متحرک ماقبل مفتوح ہے لو، لیکن یہ حرکت تو آئی ہے آگے سین ساکن کی وجہ سے، لو استطعنا، کیونکہ ملانا تھا تو اس واو کو کسرہ دے دیا، لوستطعنا اصل میں تو لو تھا، لو اس میں تو ساکن ہے متحرک نہیں ہے، تو اس واو یا کی حرکت عارضی نہ ہو۔ اچھا جی، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ الگ کلمے نہ ہو، یعنی وہ واو اور یا اور اس کا ماقبل مفتوح یہ دو الگ کلمے نہ ہو، ایک کلمے ہونا چاہیے۔ جیسے سایہ قولو، سایہ قولو، سایہ قولو، یہ سین الگ کلمہ ہے، یقولو الگ کلمہ ہے، کیونکہ سین وہ انقریب کا معنی دیتا ہے مضارع پر آ کے، وہ الگ کلمہ ہے۔ سیقولو، یا متحرک ماقبل سین مفتوح ہے، الف سے نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے۔ تو یہ 5 شرطیں اس نے بیان کی ہیں، بالاختصار کی ہیں، ورنہ 10 بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر قاعدہ جاری ہوگا، یعنی یہ چیزیں نہ ہوں، اگر یہ ہوں گی ان کو کہتے ہیں موانع، موانع یعنی ان کے ہوتے ہوئے قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ فا کلمہ میں ہو قاعدہ جاری نہیں ہوگا، لفیف کی عین کلمہ میں ہو قاعدہ جاری نہیں ہوگا، الف تثنیہ یا الف جمع سے پہلے ہو قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور حرکت اس کی لازمی عارضی نہ ہو، واو یا کی حرکت عارضی نہ ہو قاعدہ جاری نہیں ہوگا، الگ کلمے نہ ہو، واو اور یا اور اس کا ماقبل مفتوح وہ الگ کلمے میں نہ ہو، اگر الگ کلمے میں ہوں گے تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جی بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اب پہلے سوال کر لیں پھر ہم آگے چلتے۔ یہ آج کے سبق میں ہم نے 4 قاعدے پڑھ لیے ہیں، پہلے ان کے متعلق کچھ سوال ہے تو وہ کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے آئندہ وہ لکھ کے ہی سمجھایا جاتا ہے ان قواعدوں کو، زیادہ اچھا تو یہ ہوتا ہے ان قواعد کو لکھ کے سمجھایا جائے، لیکن آج ذرا سفر میں تھا اس لیے لکھ نہیں سکا۔ جی بیٹا ہاں جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ سر جو آپ لکھتے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اگر آپ اپلوڈ کر دیں۔ جی بیٹا میں بھیج دوں گا، وہ فائل ایک ہی فائل میں، اس لیے اسی میں لکھ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے اسے لکھ رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے سے بھی بات سمجھ آتی ہے نا، وہ اس لیے ساتھ ساتھ لکھتا ہوں، ورنہ تو میں پہلے لکھ کے رکھ دوں۔ تو میں انشاءاللہ وہ فائل آئندہ سبق میں بھیج دوں گا۔ آج کے قاعدے بیٹا سمجھا گئے ہیں؟ جی سر۔ ہاں جی، میں پھر بیٹا دہرا دیتا ہوں، یہ قواعد جو ہے نا میں اس سے ان کو اہمیت دیتا ہوں کہ یہ ہیں تھوڑے سے لیکن ساری تبدیلیاں وہ انہی کے ساتھ ہیں، گویا کہ علم الصرف کا اصل جو مغز ہے نا وہ یہ قاعدے ہیں، تو اسی لیے ان کو ذرا توجہ کے ساتھ میں پھر دہرا دیتا ہوں ایک بار، تاکہ اگر کوئی لفظ نہیں سمجھایا تو وہ بھی دوبارہ حل ہو جائے۔ دیکھیں پہلا قاعدہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے ایداتن والا قاعدہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر مثال واوی کا مصدر جو فعل کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کی واو حذف ہو جاتی ہے، اور اس کے عوض میں آخر میں گول تا لے آتے ہیں، اور پھر عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتحہ دیتے ہیں۔ البتہ اگر مضارع مفتوح العین ہو تو پھر عین کلمہ کو فتحہ بھی دے دیتے ہیں۔ وعدن سے ایداتن واو گر گئی، عین کو کسرہ دیا، دال کو فتح دیا، آخر میں گول تا لے آئے ایداتن، اور وزن سے زینتن، وسعن سے ساعتن بھی، سعتن بھی، وہبن سے ہباتن۔ اچھا جی، دوسرا قاعدہ ہے میزان والا قاعدہ، 2 قاعدے اکٹھے ہیں، وہ واو اور یا جو ساکن ہو مدغم نہ ہو اور اس کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، یعنی واو ہے تو اس کے مخالف کیا ہے؟ واو کے کسرہ، اور یا ہے
تو اس کے مخالف کیا ہے؟ ضمہ. تو واو اور یا ساکن ہوں اور ان کے ما قبل کی حرکت مدغم نہ ہو، ما قبل کی حرکت مخالف ہو، تو واجب ہے اس واو اور یا کو، واجب ہے اس واو اور یا کو ما قبل کی جنس سے، ما قبل کی حرکت کے مطابق، ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں. ما قبل ضمہ ہے تو اس کو واو کر دیں، واو کو یا کر دیں گے. سوری، ما قبل اگر ضمہ ہے اور آگے یا ہے تو یا واو بن جائے گی، اور اگر واو ہے ما قبل کسرہ ہے تو وہ واو جو ہے یا بن جائے گی. جیسے میوزان میں واو ہے، ما قبل کسرہ ہے، یا بن گی میزان. اور مویقین میں یا ہے، ما قبل ضمہ ہے تو واو بن گئی موقین. اس کے بعد قاعدہ تھا اتقادہ، اتسارا والا قاعدہ. قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو اور اصلی ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیں، ضروری ہے یہ. ابتقادہ سے اتقادہ، اتسارا سے اتسارا. بس شرط یہ ہے کہ اصلی ہو، اسی لیے ایتمارا اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ اصلی نہیں، لیکن اتخذا یہ شاذ ہے، اتخذا یتخذ یہ شاذ ہے. اس کے بعد قاعدہ ہے اجوف کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ قالا والا قاعدہ. وہ واو اور یا جو متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتو ہو، واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتو ہو، یہ دو شرطیں ہیں. اگر ما قبل ساکن ہے تو قاعدہ اور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ما قبل مفتو، واو یا متحرک ما قبل مفتو ہو تو واجب ہے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں. قاوالا سے بدلا واو کو قالا پڑا، بایا کی یا کو الف سے بدلا با پڑا، اور خاویفا یخوافو تھا، خاویفا یخوافو، خاویفا اس کی واو کو الف سے بدلا تو خافا پڑا. تو لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، یا یوں کہہ لیں معنی ہیں، یعنی اگر یہ ہوں گے کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا. تو پہلا معنی کیا ہے؟ وہ واو یا فا کلمہ میں نہ ہو. اگر فا کلمہ میں ہوگی تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا. جیسے توساتا، وزن کرو تفعلا، واو فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے. تیقظا، تفعلا یا فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہی ہے، لہٰذا اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں واو متحرک بھی ہے، ما قبل مفتو بھی ہے. تیقظا میں یا متحرک ہے، ما قبل مفتو ہے. وہ واو یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو. لفیف ہم کہتے ہیں جس میں دو حرف علت ہوں، تو اس کے جو عین کلمہ میں آئے گی اس میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لام کلمہ میں قاعدہ جاری ہو جاتا ہے، تو ڈبل قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اس کے لام کلمہ میں ہو گیا ہے لہذا عین کلمہ میں نہیں ہوگا. جیسے طاوا یا یہ تھا تو یا متحرک ما قبل واو مفتو، یا کو الف سے بدلا ہو گیا توا. اب واو بھی تو متحرک ہے، اس کا بھی ما قبل توا مفتو ہے، اس واو کو نہیں بدلیں گے کیونکہ اس کے لام کلمہ میں قاعدہ جاری ہو گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واو یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو، یعنی دو حرف علت جہاں آ رہے. وہ واو اور یا الف تثنیہ سے یا الف جمع سے پہلے نہ ہو، الف تثنیہ یا الف جمع سے پہلے نہ ہو. دعا سے تثنیہ بنتا ہے دعوا، رما سے تثنیہ بنتا ہے راما یا. اب یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، میں دعوا واو متحرک ما قبل عین مفتوح ہے، نہیں بدلتے کیونکہ آگے الف تثنیہ آ رہا ہے. یا جمع کی مثال ہے راحیاتن، اس میں یا متحرک ما قبل ہا مفتوح ہے، لیکن چونکہ آگے الف آ رہا ہے